مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ہوگا۔ انفرادی خصوصیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں، اور ان کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ راہ اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر چلانے والا جو شخص ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے راہ اسلام کے اندر، راہ جہاد میں، اللہ کی راہ کے اندر سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی نیک اور پارسا آدمی ہوتا جو ہمارے خیمے کا، ہمارے گھر کا پہرا دیتا، کاش ایسا کوئی بندہ ہوتا۔ تو ابھی حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یہ بات ارشاد فرمائی ہی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہتھیار لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے پہرے دار ہیں، پہلے حارس، پہلے گارڈ، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ خصوصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ ان کو ایک خصوصیت حاصل ہوئی ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی، اور وہ ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، جن کا بائی نیم، جن کا تذکرہ ہوا ہے قرآن کے اندر، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ فضیلت، یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، صرف ان کو ہی حاصل ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور حضور کے پھپھی زاد ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں، ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک کافر پورا لوہے کا لباس پہن کر آ گیا تھا، اور اس نے پھر مسلمانوں کو للکارا تھا کہ میرا مقابلہ کرو، میرے مقابلے کے لیے نکلو۔ اب وہ پورا اس نے جسم کے اوپر جو ہے وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں، اس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، تو اب بندہ اس پر وار کرے تو کہاں سے وار کرے؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اسے قتل کیا تھا، آنکھ میں نیزہ مار کر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ نیزہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اپنے پاس بطور یادگیری کے حضور نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو یہ اعزاز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اور یہ ساری باتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ بیر معونہ کے اندر شدید زخمی ہو گئے تھے، اور جب شدید زخمی ہو گئے تو حضرت حرام بن ملحان نے، جب وہ آپ شدید زخمی ہو گئے تھے تو اپنے خون کا ایسا چلو بھرا تھا اور ایسے اپنے چہرے پر ڈالا تھا، اور ڈال کر کہا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لفظ سب سے پہلے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے ہیں، اور یہ انہی کی فضیلت اور انہی کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت اور ایک خصوصیت ایسی ہے کہ جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی، اور وہ ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اکیلے کی گواہی حضور نے 2 گواہوں کے قائم مقام قرار دی ہے۔
کہ جہاں پر حضرت خزیمہ اکیلے آ جائیں نا اکیلے، تو گویا کہ یہ دو بندوں کے گواہ ہونے کے قائم مقام ہے. یہ صرف اور صرف اعزاز اور یہ فضیلت اور یہ خصوصیت حضرت خزیمہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو انفرادی طور پر خصوصیات حاصل ہوئی ہیں. اب کسی ایک دو انفرادی خصوصیت کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا جا سکتا، اس کی افضلیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. فضیلت ہے، فضیلت اور ہوتی ہے اور افضلیت اور ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے، یعنی آپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی انفرادی خصوصیات کو بیان کیا، انفرادی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت پر رحم کرنے والے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ سخت طبیعت رکھنے والے دین کے معاملے میں فرمایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے باحیا جو انسان ہے، باحیا جو بندہ ہے، فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے نمبر پر فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا جو ہے، فرمایا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کیا، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری قرآن، سب سے بڑا قاری قرآن، فرمایا وہ ابی بن کعب ہے، ابی بن کعب. اور آگے چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ علم میراث کو جاننے والا، یہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ علم میراث کا جاننے والا، حضور فرماتے ہیں وہ زید بن ثابت ہے، زید بن ثابت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا، جس کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم ہے، فرمایا وہ معاذ بن جبل ہے، معاذ بن جبل ہے. اور فرمایا میری امت میں سب سے بڑا امین میری امت میں سب سے بڑا جو امین ہے، فرمایا وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کے اندر یہ انفرادی خصوصیت ہے، میرے فلاں صحابی کے اندر یہ انفرادی خصوصیت ہے، فلاں میں یہ انفرادی خصوصیت ہے. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبرانی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 13 انفرادی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی. 13 انفرادی خصوصیات. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 انفرادی خصوصیات، 12 انفرادی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہیں. اور آگے آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 انفرادی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہیں. اور آگے چلتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 80 سے زیادہ انفرادی خصوصیات، 80 سے زیادہ انفرادی خصوصیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد.
تو یہ ساری خصوصیات کو اگر دیکھا جاتا ہے تو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اہل اسلام کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب اگر کوئی بندہ ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں معاذ اللہ عقیدہ درست نہیں رکھتا، تو وہ شخص منافق ہے اور اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ علماء تو فرماتے منافق چار قسم کے منافق ہیں۔ ایک تو وہ بندہ منافق ہے کہ جس کے دل کے اندر حضور کا بغض ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض اگر کسی کے دل کے اندر ہے، فرمایا پکا منافق ہے۔ اور یہی جو منافق ہے نا، جس کے دل کے اندر حضور کا بغض ہوگا، اسی منافق کے بارے میں سورہ منافقون بھی نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی انہی منافقوں کے بارے میں ہے۔ یہ وہ منافق ہے کہ جن کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے، پکے منافق ہیں۔ دوسرے منافق، فرمایا دوسرے منافق وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جس کے دل کے اندر ہوگا، اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بغض جس کے دل کے اندر پایا جائے گا، فرمایا پکا منافق ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور مسند امام احمد حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اور ایک اور روایت جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الانصاری آیت الایمان، حب الانصاری آیت الایمانی، فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ انصار وہ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جنہوں نے مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی، دیگر صحابہ اکرام جو مہاجر ہوئے تھے ان کی مدد کی تھی، اور مدینے کے رہنے والے تھے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں حب الانصاری آیت الایمان، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور فرمایا وبغض الانصاری آیت المنافق، اور انصار کا بغض منافقت کی علامت ہے۔ جو بندہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بغض رکھتا ہے نا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت معاذ اللہ کرتا ہے، تو وہ بندہ پکا منافق ہوتا ہے، پکا منافق ہے۔ تو دو قسمیں ہوگی۔ تیسری قسم منافقت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو چیز مفہوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بغض رکھنے والا شخص بھی پکا منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بغض رکھنے والا شخص پکا منافق ہے۔ اور چوتھی قسم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت کی بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ بندہ بھی منافق ہے جو بات کرے تو جھوٹ بول لے، بات کرے تو جھوٹ بول لے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، اور فرمایا جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے، گالی دے، وہ بھی بندہ منافق ہے۔ اگر ان چاروں باتوں میں سے فرمایا کوئی ایک بات کسی شخص کے اندر پائی جائے نا، تو وہ منافقت کی ایک علامت اس کے اندر پائی جائے گی۔ اور جس بندے کے اندر یہ چاروں باتیں موجود ہو، چاروں کی چاروں باتیں موجود ہیں، فرمایا خالص پیور پکا منافق ہے وہ بندہ۔ اب یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں نا، یہ شاید پھندہ ہم میں سے ہر بندے کے گلے میں پڑ جائے کہ یہ کیا بات ہے۔ ہاں جی، بات کرے تو جھوٹ بول لے،
ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کو ویسے تو بہانے کا نام دے دیا جاتا ہے، بات بات پر صبح سے شام تک پتہ نہیں نہ جانے ہم کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے، بات کرے تو جھوٹ بول لے، پھر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدے کر کے ہم پتہ نہیں کتنی کو وعدہ خلافیاں کر جاتے ہیں، کہتے کل پیسے دیاں گا، کل ہوندی کوئی نہیں، نہ بندہ ہوندا ہے نہ وہ کل ہوندی۔ وعدہ کر کے اے پکا وعدہ جناب پہلی نو تانوں پیسے لب جان گے، وہ پہلی آج تک نہیں آئی۔ وعدہ خلافی منافقت کی علامت، اور وعدہ خلافی تو ہمارے ہاں عام سی ایک چیز ہے، ہاں وہ نہیں سن ملے تے انج ہو گیا فلاں ہو گیا، بہانے، 100 بہانے جناب، مکر و فریب، دھوکا۔ اسی طرح جناب فرمایا امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ امانت یہ نہیں ہوتی کہ صرف کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی تو وہی امانت ہے، کسی کی کوئی بات آپ کو اس نے بتائی ہے اور کہا یار آگے نہیں بتانا، یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ آگے اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ ایک بندہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی راز کی بات بتا رہا ہے اور کہتا ہے یار یہ آگے کسی کو نہیں بتانا، اب وہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اب آگے آپ یہ کہہ کے آگے بتا اگے دسی نہ کسی نے، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے، خائن ہو گئے۔ اور امانت میں خیانت کرنے والا اللہ اکبر فرمایا منافق ہے۔ ایک بات اس میں یہ پائی جائے گی تو منافقت کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا وہ بندہ کہ جو جھگڑا کرے تو گالی بکے، کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو گالیاں بکتا ہے، فرمایا یہ بھی منافق ہے، اس میں یہ منافقت کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر چاروں باتیں پائی گئی تو فرمایا پکا منافق ہے، اور ایک ادھی پائی گئی تو منافقت کی ایک علامت اس بندے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ نفاق جو ہے نا، نفاق یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو بندہ ہے نا پتہ ہے جناب یہ ہے پکا کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کوئی بھی ہندو وغیرہ ہے، اس کے بارے میں تو ہے ہی ہے نا کہ یہ پکا کافر ہے جناب۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے زبان سے تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اندر اپنے نفاق، اندر اپنے کفر رکھتا ہے، کفر رکھتا ہے۔ یہ بندہ کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ نفاق کی جو علامات ذکر کی گئی، فرمایا کہ جس کے دل کے اندر حضور کا بغض ہے پکا منافق ہے، جس کے دل کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے، وہ بندہ بھی منافق ہے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر حضرت علی مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کے افراد کا بغض جس کے دل کے اندر ہے، وہ بندہ بھی منافق ہے۔ اور پھر چوتھی قسم بیان کی گئی کہ یہ جو علامتیں ہیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں وہ بھی بندہ منافق ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر حضور کا بھی پیار ہے، حضور کے سارے اصحاب کا بھی پیار ہے، اور حضور کے اہل بیت کا بھی پیار ہے۔ بعض بندے تو بڑا اس میں کوئی جناب صحابہ کا نام لے کر ادھر ان کو برا کہنے لگ گیا معاذ اللہ، کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر صحابہ کو برا کہنے لگا معاذ اللہ۔ یہ تو اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ، جو ہر کسی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، چاہے وہ ایک دراز گوش ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دراز گوش جس پر حضور نے سواری کی ہے، اس کے سموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا، اس کا ادب اور اس کا احترام بھی ہم پر لازم اور فرض ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت دی ہے، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام پیش کیا کہ اسلام قبول کر لو، فرمایا اس نے آگے سے تردد کیا، وہ آگے سے سوچنے لگ پڑا، اس نے مہلت مانگ لی کہ ٹائم دے، میں سوچ کر پھر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے، فرمایا میں نے ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی، نہ اس نے تردد کیا، نہ اس نے سوچا، نہ اس نے انکار کیا۔ فرمایا جیسے ہی میں نے اسلام کی اس کو دعوت دی، اس نے فوراً کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت، اللہ اکبر۔ اور یہ جو صدیق کا لقب ہے نا، یہ تو چلو واقعہ معراج کی جب آپ نے تصدیق کی اسی وقت ظاہر ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے پہلے دن سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خمیر میں یہ صدیقیت والی بات پائی جا رہی تھی۔
صدیقیت والی بات پہلے دن سے موجود تھی کہ جب حضور نے ان کو دعوت دی انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پیار بھی بڑھا ہے، پیار بڑھا ہے. حضور نے فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا یا اسلام پر احسان کیا ہے، جس کسی نے بھی مجھ پر یا اسلام پر احسان کیا، حضور نے فرمایا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا. فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق کے. فرمایا اس کا بدلہ کل بروز قیامت اس کا رب ہی اسے عطا فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہجرت والا واقعہ، اللہ اکبر، بڑا طویل واقعہ ہے. بخاری شریف کے اندر نا جناب 2.5 صفحے تقریباً امام بخاری نے، وہ بڑی والی جو بخاری ہے وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یہ سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے ہیں. ہجرت جب ہونی تھی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے چند دن پہلے ہی صبح بھی جاتے تھے، شام کو بھی جاتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں نا کسی کا دعوت دے کر بلانا اور ہے جی، دعوت دی حضور تشریف لائیے گا، حضور آ جائے، یہ اور ہے، آنا اور ہے. ایک ہے کہ خود جانا اور روز جانا اور صبح بھی جانا اور شام کو بھی جانا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں. اچانک ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ابو بکر آج ہمیں حکم ہجرت ہو گیا ہے، حکم ہجرت ہو گیا. عرض کی حضور سنگت نصیب ہو، ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کر جانا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کر جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے حضور میں نے 3 مہینے پہلے 2 ڈاچیاں خرید لی تھی، 2 ڈاچیاں 2 اونٹنیاں میں نے ان کو خرید لیا تھا اور میں نے ان کو باقاعدہ تیاری کروائی ہے. میں ان کو ببول کے پتے کھلاتا رہا ہوں تاکہ ان کے اندر طاقت آئے، پہاڑوں پر چڑھ سکیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور میں تو 3 مہینے پہلے ہی تیاری کر رہا تھا. اللہ اکبر. سفر ہجرت کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کھانا تیار ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد انہوں نے نا، ان کے پاس دوپٹہ تھا، چادر تھی، جس کو یہ ایسے کمر پر بھی باندھتی تھی اور آدھا سر پر لیا کرتی تھی. اب کوئی اور کپڑا ملا نہیں کہ جس میں وہ کھانا باندھا جائے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا کیا کیا، اپنا جو دوپٹہ تھا نا اس کو لمبے تا ایسے چیر لیا، آدھا کر لیا، اور آدھا کرنے کے بعد آدھا تو اپنے سر پر لے لیا اور آدھے کے اندر اس کھانے کو باندھ دیا. اسی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقتین یا ذات النطاقین کہا جاتا ہے، 2 دوپٹوں والی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا آغاز کیا، وہ غار ثور کے اندر جانا پھر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھوں پر حضور کو بٹھا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. جو حضرات گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جناب ویسے اگر جانا چاہے تو بڑی دیر لگ جاتی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے اور کافی اونچائی پر. اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رستہ بن گیا ہے، کوئی پتھر شتر انہوں نے پدرے کر دیے ہیں. اور اس وقت اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک لے کر گئے. 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزری جناب. پھر آگے سفر ہوا، آگے سفر چل رہا تھا. ایک دن کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کی بھی شدت تھی، تو گرمی کا بھی بڑا موسم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کا سایہ زمین پر ایسے پڑ رہا ہے اور نیچے نا گلی جگہ اور اس پر سایہ پڑ رہا ہے. اب گلی جگہ تھی، وہ بالکل سخت جگہ تھی، گلی تھی اور پہاڑ کا سایہ بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بچھائی اور چادر بچھانے کے بعد عرض کیا حضور آپ اس پر تشریف فرما ہو، اس پر آپ بیٹھیں تاکہ آپ کچھ آرام کر سکیں، آپ اس پر بیٹھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر بیٹھے اور عرض کی حضور میں آپ کے لیے نا کہیں سے دودھ کا کوئی انتظام کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر چلے، دیکھا ایک چرواہا ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کہا کہ تیرے پاس کوئی بکری ایسی ہے جو دودھ دے سکے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے مجھے دودھ چاہیے.
مجھے دودھ چاہیے. اس نے کہا مل جائے گا. برتن کیا نا آگے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں, فرمایا پہلے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ, پھر بکری کے تھنوں کو بھی جھاڑ. پھر بکری کے تھنوں کو جھاڑنے کے بعد اس برتن کے اوپر آپ نے کپڑا رکھا. اللہ اکبر. نفیس نبی کے لیے ابو بکر کی ادائیں تو دیکھیں یار. ابو بکر صدیق غلامی کا حق ادا کرنا جانتا ہے کہ غلامی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. نفیس نبی کے لیے ابو بکر صدیق کی ادائیں دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کر, پھر بکری کے تھنوں کو صاف کر, پھر برتن کے اوپر کپڑا رکھا گیا, کپڑا رکھنے کے بعد دودھ کو دھویا گیا, پھر آپ نے اس میں پانی کو ڈالا, ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. دودھ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور یہ دودھ نوش فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پیش کیا. حضور علیہ السلام نے دودھ ایسے پیا نا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور نے دودھ پیا فقد ردیت, یہاں تک کہ راضی میں ہو گیا. اور اس کا اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ پیا تو دودھ حضور نے تھا, اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور نے دودھ پیا اور رج میں گیا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق غلامی کا حق ادا کرنا جائے, ایسے نہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی کو ہوا ہے, اور اس میں بھی پورا ایک واقعہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اس میں صرف ایک مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے. یہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا, آن لائن کاروبار کرنا. آن لائن کاروبار لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس میں ناجائز صورت بھی ہوتی ہے, جائز صورت بھی ہوتی ہے. آن لائن کاروبار کے حوالے سے ناجائز صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی پوسٹ بنوائی, پوسٹ بنانے کے بعد اس پر کوئی پروڈکٹ کی تصویر لگا دی, کسی شے کی بھی تصویر لگا دی, جیسے کوٹ ہیں یا جرسی ہیں ان کی تصویر لگا دی, اور کہا جی یہ میں چیزیں بیچنا چاہ رہا ہوں, آپ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو مجھے جناب حکم کریں, میں اس کو یہ چیزیں بیچ دوں گا. حالانکہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ بلکہ کسی کمپنی کے پاس ہے. یہ صرف اس نے تصویر بنا کر موبائل پر سوشل میڈیا پر ڈال دی ہے اور کہتا ہے جناب یہ چیزیں ہیں, اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو مجھے بتائے, میں اس کو اتنے کی دوں گا. اور اس کی ملکیت میں اس کے پاس نہ وہ چیز ہے نہ اس کا ان چیزوں پر قبضہ ہے. اس طرح آن لائن کاروبار کرنا اور اس طرح آن لائن چیزیں بیچنا یہ ناجائز ہے, اور اس سے جو نفع حاصل ہوا ہے یہ نفع بھی حرام ہے, کیونکہ بندے کی ملکیت کے اندر کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں, اس کا وہ مالک ہی نہیں, وہ کیسے بیچ سکتا ہے, اور اس کا اس شے پر قبضہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ اس چیز کو کیسے بیچ سکتا ہے. تو یہ ناجائز ہے. اس کی ایک جائز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسے کرے, کمیشن پہ کام کرے. کمیشن پہ کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان سے صرف آرڈر لے لے اور کہے جی فلاں کمپنی میں یہ مال ہوتا ہے, آپ مجھے آرڈر دے دیں, میں ان سے یہ مال لے کر اس پر قبضہ کر کے آپ کو پھر یہ چیز اتنے کی دے دوں گا. کمیشن پر کام, یعنی ان سے کمیشن لے لے. تو یہ جائز کی صورت ہو جاتی ہے کہ اپنے پاس اس چیز کو رکھے, اس پر قبضہ کرے, اور قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ چیز فروخت کرے, آن لائن فروخت کر دے, تو یہ جائز ہوتا ہے. اور اس طرح ایک جائز کی یہ صورت ہوتی ہے کہ بندہ خود اس چیز کا مالک ہے, خود وہ چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے, اور پھر وہ اشتہار لگا دیتا ہے سوشل میڈیا پر کہ اگر کوئی چیزیں خریدنا یہ چاہتا ہے, میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے. تو کوئی بھی بندہ بھی اس کو کہتا ہے جی یہ چیزیں کتنے کی دو گے, باقاعدہ پھر اس پر ریٹ کر کے سودا کر کے یہ بیچتا ہے, آن لائن بیچتا ہے, تو یہ جائز ہے. اور اگر اس کے پاس وہ قبضے میں وہ چیز نہیں ہے, اس کا وہ مالک نہیں ہے, پھر وہ چیز کو فروخت کرتا ہے آن لائن, تو یہ خریداری اور یہ کاروبار کرنا اور اس پر نفع حاصل کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہوتا. اور اکثر ہمارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ خود کسی شے کے مالک کوئی نہیں ہوتے, پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, ان کو صرف ایک گرافکس کے ذریعے سے جناب وہ تصویر وغیرہ بنانی آ جاتی ہے, تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی بندہ اگر خریدنا چاہتا ہے تو ہمیں بتائے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریٹ کر لے, ہم اس کو اتنے کی یہ چیز دیں گے. حالانکہ وہ خود اس چیز کے مالک بھی نہیں ہوتے, نہ ان کے قبضے میں وہ شے ہوتی ہے, تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہوتا. اس میں ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں. عموماً جرابیں پہن کر مسجد میں آتے ہیں, تو بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جرابیں وہ پہنتے ہیں, بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں, تو ان کے پاؤں میں پسینہ آ جاتا ہے, اور پسینہ بڑی بدبو والا ہوتا ہے,
اور ہمارے احباب اسی طرح جناب مسجد کے اندر وہی جرابیں پہن کر جن سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں وہی پہن کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر اس طرح بدبو والی چیز کو لے کر آنا یہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر صاف ستھرا ہو کر آنا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آنی چاہیے کہ جس سے مہک آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، بلکہ فقہا تو کہتے ہیں کہ کچی پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے، کہ جس کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، وہ کھا کر بھی مسجد میں آنا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حقہ یا سگریٹ پیتے ہیں، تو حقہ یا سگریٹ پینے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے منہ سے بھی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ اگرچہ 100 دفعہ بھی کہا نہیں میرے منہ چ نہیں آندی، انہوں نے کہا تینوں نہیں آندی، اگلے بندے نوں تے آندی ہے نا، یہ تیرا اعتبار نہیں، تیری تو حس ماری گئی ہے۔ تو یہ بندے جو حقہ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں یا سگریٹ پی کے جن کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، اس طرح مسجد میں آنا بھی منع ہوتا ہے۔ اگر حقہ یا سگریٹ پیا ہے تو مسواک کریں یا ٹوتھ برش وغیرہ کر کے اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر کے پھر مسجد میں آنا چاہیے۔ اس طرح جرابیں جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ پہن کر بھی مسجد میں آنا منع ہوتا ہے۔ اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آ رہی ہوتی ہے لیکن مانتے کوئی نہیں ہے، جب بھی مسجد میں آئے نا تو جرابوں کو اپنی بدل لیا کریں یا گھر اتار کے آیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔